السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز اسلامی ذمہ داروں کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، رات دن پیدا کیا، ایک منظم طریقے سے ایک دوسرے کو ٹکرائے بغیر کائنات چل رہی ہے۔ وہی ہے جو موسموں کو تبدیل بھی کرتا ہے، اسی اختیار میں ہے۔ ساری عبادتیں، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے سے ہمیں ایک انسانیت کی طریقے سے زندگی گزارنے کی رہنمائی کی، حق و باطل میں فرق بتایا، سچے اور جھوٹ میں تمیز پیدا کی، اور دنیا اور آخرت کی نجات کا طریقہ کار ہمیں بتایا۔ محترم حضرات، میں نے سورۃ النساء مدنی صورتوں میں سے اہم ترین صورتیں ہیں، اور آپ تمام حضرات اس کا مطالعہ کرتے ہی ہیں۔ جامع ترین احکام اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اسی کی ایک آیت میں نے آیت نمبر 59 آج کے جمعے کے خطبے کے لیے انتخاب کیا، اور یہ وہ آیت ہے جس میں بہت سارے احکام بھی ہیں اور بہت سارے تجاویز بھی ہیں، اور بہت ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جس کے عمل کرنے سے ہمارے سماج کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور ایک کامیاب زندگی جو ہے دنیا میں کامیاب گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان کی بھی بات مانا کرو۔ تیسری بات، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے جو بڑے امیر ہوتے ہیں، جو تمہارے سرپرست ہوتے ہیں، وہ تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دیکھو اس طریقہ کار کے اندر کچھ تنازع ہو سکتا ہے، کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کو پیدا کر کے اس کو طول دے کر انتشار کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اختلافات ہو جائے، احسن طریقے سے حل کرو، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے فردوہ الی اللہ ورسول، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، ایک شرط ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ کی بات پر ایمان رکھتے ہو تو۔
اللہ کی باتوں پر، اس کی ذات پر، اسے بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہو تم. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر آپ کے ایمان کے ساتھ اور یقین بھی ہو. یہ تین کام اوپر کے جو ہے یہ تین دو شرطوں کے ساتھ کر سکتے ہو تم. پھر آیت کا آخری جملہ ٹکڑا، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ صحیح طریقہ کار ہے تمہاری زندگی کے لیے، ایک آرگنیشن کے لیے، ایک محکمہ چلانے کے لیے، اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت ہی بہتر ہے اور اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے جو راستے بتائے ہوئے ہوتے ہیں وہ نجات کے راستے ہوتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے اسلام کا جو تمہیں بتایا گیا، اس راستے کو اپناؤ تمہارے لیے نجات ہے. اس ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اگر اختیار کریں گے فتفرقوا، تم اختلافات میں پڑ جاؤ گے. تو ایک اچھا راستہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں میں جانا یہ اپنی دنیا کی تباہی اور آخرت کا سامان بنانے کے برابر ہے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اسلامی زندگی کے تین بنیادی مقاصد بیان کیے گئے. ایک آرگنیشن ہے، ایک خاندان ہے، ایک سماج ہے، ایک جماعتی نظام ہے. ان تمام کو ایک بہتر انداز میں لے کر چلنے کے لیے تین اہم ترین دستور دیے گئے ہیں، دفعات دیے گئے. اگر یہ تین دفعات پر آپ عمل کریں گے آپ کے گھر کا نظم اچھا چلے گا، ایک ادارے کا نظم اچھا چلے گا، اور ایک جماعتی نظام اس کو بھی اچھا لے کے چلیں گے آپ اور کامیابی تک پہنچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام، یہ دستور، یہ طریقہ کار یہ اللہ کا بتایا گیا. اب اس دستور کے اندر بنیادی اصول جو بنائے گئے ہیں اس میں نمبر ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 59. پہلی چیز اللہ کی اطاعت کرو، ہر حال میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. تمہاری زندگی کے معاملات میں ہو اور جو ہے انڈیویجول معاملات کیوں نہ ہو، اجتماعی معاملات کیوں نہ ہو، کبھی خدا کی ناراضگی سے بچے رہو. ساری دنیا کو آپ خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مت مول لو. اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو. اس میں کچھ تکلیفیں بھی ہوں گی، کچھ مصائب بھی ہوں گی، کچھ اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی مدد ہوگی تمہارے ساتھ، اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کرو. اللہ جو کہتا ہے کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت مناسب نہیں ہے. اللہ نے توحید کی دعوت دی، اللہ کا یہ حکم ہے، جائز حکم ہے، یہ گھریلو معاملات میں ہے، خاندانی معاملات میں ہے. دیکھو اللہ کے احکام ہے، اس کو عمل کرو. تم یہاں اپنی انا، اپنا حسب نسب، اپنا بڑپنا یا اپنی کوئی چیز مت لاؤ. اللہ نے کہا ہے ہم کو مان لیں گے بس. یہ پہلا دستور، یہ بنیادی اصول ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو. تم چاہے عبادت میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، کالج اور یونیورسٹیوں میں کون نہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. یہ پہلا دستور کامیابی کا. دوسرا، ہر حال میں اللہ کے رسول کی بات کی مانو. اللہ کے رسول نے آپ کو رہنمائی کی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کیا ہے اللہ کے رسول نے. کاروبار کے معاملے میں ہے، اختلافات ہو گئے کیسا کرنا چاہیے، خاندانی تنازعات ہے کیسے حل کرنی چاہیے، گھروں میں اختلافات ہو گئے کیسے حل کرنی چاہیے.
ان تمام کے اندر آپ اسوہ رسول کو دیکھیں. جب اسوہ رسول سامنے آتا ہے یہاں بھی اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے, آپ یقین جانیے کہ آپ کی زندگیاں کامیاب ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری باتوں پہ عمل کیا, میری باتوں کو سن لیا, اس کا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرا, وہ حقیقت میں اللہ کی بات کو مانا ہو. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی, نہیں مانا, نظر انداز کر دیا, ہوں گے بھائی بہت سے قانون ہم تو نہیں مانتے, اب یہاں پہ لڑائی ہوتے, کبھی وراثت کا معاملہ آتا, کبھی لین دین کا معاملہ آتا, بھائی سب صحیح ہے یہ, لیکن ہم نہیں مانیں گے, اب اطاعت نہیں کریں گے. حقیقت میں رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ. یہ پہلا دستور حیات, دستور دفع جو دی گئی ہے اللہ کی اطاعت ہو, اور دوسرا جو دستور دیا گیا ہے رسول کی اطاعت. تیسرا ایک بڑا اہم مسئلہ اس کے اندر, بڑی اہم ترین لفظ, وہ اولو الامر. تمہارے جو حاکم بنائے جاتے ہیں, تمہارے امیر ہوتے ہیں, گھر کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں, اس کے کئی افراد ہوتے ہیں. ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, ایک بزرگ ہوتا ہے, عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے, تجربے کے لحاظ سے ہوتا ہے, وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے. ایک جماعت ہے, جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے. ایک آرگنائزیشن چلتا ہے, ایک کالج چلتا ہے, یونیورسٹی چلتی, ایک محکمہ چلتا, اس کا ایک سرپرست ہوتا ہے, ایک بڑا آدمی ہوتا ہے. اور ان جو امراء ہیں جو آپ کو حکم دیتے ہیں کام کے کرنے کا, ان کی اطاعت کرو تم, ان کی نافرمانیاں مت کرو تم. اگر نافرمانیاں کریں گے تو ایک آرگنائزیشن نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے جو امیر آپ کے بڑھائے گئے آپ سے زیادہ قابل نہیں ہوں گے, تجربے کار نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے ان کو بنایا ہے امیر کی حیثیت سے, آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے ایک امیر کی حیثیت سے. لیکن یاد رکھو کہ ان کی نافرمانی مت کرو تم, ان کی بات کو مت کرو. ہم نہیں مانیں گے, اختلافات پیدا کریں گے, گروزم بنائیں گے, ایک الگ طریقے جائیں گے, تو سیدھی بات ہے کہ کوئی بھی ایک آرگنائزیشن, کوئی ایک جماعتی نظام, کوئی بھی ایک اچھا نظام جو ہے زندگی گزارنے کا, وہ کامیابی کو نہیں پہنچے گا. اس واسطے اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد تمہارے عمراء کی بھی اطاعت کرو, تم اختلافات مت کرو. تم بعض اختلافات ہو جاتے ہیں, گروپ بن جاتے ہیں, بھائی ہم ان کو نہیں مانتے, ان کے اگینسٹ میں جاتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ کسی ادارے کا نقصان ہوتا ہے, خاندان کا نقصان ہوتا ہے, جماعتی جو شکل ہوتی ہے وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے. ایک بہترین تنظیم کو لے کے چلنا ہے, ایک بہترین آرگنائزیشن کو لے کے چلنا ہے اور کامیابی کو پہنچانا ہے, تو آپ بڑے ماں بنے ہیں, بڑے بنائے گئے ہیں, تو بڑوں کی بات کو مانو. تم ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو نقصانات ہوں گے بہت, یہ اچھا نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین کی زندگی کو آپ پڑھیے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھلے عام اعلان کرتے ہیں, دیکھو میں امیر بنایا گیا ہوں, اللہ کی طرف سے بنایا, تم سب نے انتخاب کیا. یاد رکھو اگر میں احکام کے خلاف کرتا ہوں, آپ کے ہر ایک آدمی کو اختیار ہے, آپ مجھے رہنمائی کر سکتے, اور رہنمائی کو ماننا چاہیے. اختلافات نہیں ہوتے تھے. تو یہ تیسری جو بات کہی گئی ہے بڑی اہم ہے ہمارے لیے, کامیابی کے لیے. اختلافات نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. امیر بنائے ہیں تو امیر کی اطاعت کرو. تم اگر حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن گیا, آپ خاندان کے اعتبار سے بڑے ہوں گے, حسبے کے اعتبار سے ہوں گے, آپ پیسے والے ہو سکتے ہیں, آپ قابل بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک سلیکٹڈ منتخب امیر آپ نے کسی کو بنایا ہے, ان کی جو ہے اگینسٹ میں کبھی مت جاؤ. یہ جامع ترین آیت ہے. دیکھیے اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
خالی کچھ عبادتوں کا طور طریقہ نہیں بتایا ہمارے کو وہ طریقے بھی بتایا ہے ایک اچھی کمپنی کیسے چل سکتی ہے، یہ کیسے ماتحتین کو کیسے لگنا ہے اور کیسے کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں بتائے گا، اگر یہ کریں گے شرط بھی رکھی گئی، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، قیامت کے دن جواب دہی کا خوف ہے، آپ ان تینوں میں کسی کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی بھی نہیں، اللہ کے رسول کی بھی نہیں، اپنے اولو الامر کی بھی نہیں۔ پھر چوتھی بات جو کہی گئی ہے، یہ کام اگر کریں گے تو تمہارے انجام بڑا اچھا ہوگا، اللہ کی خیر رہیں گی، اللہ کی مدد رہیں گی تمہارے ساتھ۔ ایک آدمی انجام کو دیکھتا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم میں ایک 3 باتیں ایسی ہیں اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت پسند کرتا ہے۔ 3 باتوں سے اللہ تمہارے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وَيَكْرِهُ لَكُمْ ثَلَاث، اور 3 باتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم میں 3 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے بھی ہو، اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور 3 باتیں اگر ہیں وہ نقصان دہ ہوتا ہے کسی آرگنیشن کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، کسی جماعت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے ہم میں کی، وَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاث، 3 باتیں جو تم میں پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، فَرَضَنِي لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ إِلَّا أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم عقیدے کے معاملے میں بڑے مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہے تمہیں، مصائب آئیں، پریشانی آئے، اللہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ نشیب و فراز دنیا میں آئیں گے، مختلف قسم کے حالات سے انسان کو گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو اور کبھی بھی کمزور نہ ہو، اللہ کے ساتھ جو ہے کبھی جو ہے بدگمانی نہ ہو، بلکہ جو ہے اللہ پر ذات پہ بھروسہ رکھے، شرک نہ کرے۔ یہ اگر تمہارا مضبوط عقیدہ، مضبوط اللہ کی ذات سے رشتہ، نمازوں سے اللہ کا تعلق ہے، عقیدے سے بھی اللہ کا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ ہر نماز کے اندر اللہ سے اگریمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مجھے کچھ ضرورت پڑی تو تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ نے تمہیں ایک دستور حیات کتاب دی ہے، نجات کا طریقہ بتایا ہے، اس کتاب کو تم اپنی زندگی میں مضبوط پکڑے رہو، اس کے خلاف مت جاؤ، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایسی کتاب رکھتے ہوئے اختلافات کیسے تمہارے اندر؟ ایسی کتاب رہتے ہوئے بھٹکے کیوں ہیں؟ پریشان حال پھر رہے ہیں؟ ایک بہترین کتاب دی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، تفریقے میں مت پڑو، اختلافات میں مت جاؤ۔ ایک عنوان ہے۔ تیسری چیز، وَإِن تَنَاصِحُوا مِنَ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایک حاکم مقرر کیا ہے، ایک امیر مقرر کیا ہے، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کا سوچو کہ میں ہمیشہ اس کی اچھائیوں میں کوآپریٹ کروں گا، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں اچھا سوچو اس کے تعلق سے۔ آپ کے ذات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میرا امیر ہے، میرا سرپرست، میرا ہیڈ ہے، وہ میں اس کو ہمیشہ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کروں گا۔ یہ 3 باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں تم میں ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے بڑا پسند کرتا ہے، اس جماعت سے پسند کرتا ہے، اس آرگنیشن سے پسند کرتا ہے، اس تنظیم کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرِهُ لَكُمْ ثَلَاث، 3 باتیں ہیں، اگر ہے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس میں۔ وہ کیا ہے؟ خیل و خال، بیکار کے مباحثے کرنا، کریت کر سوالات کرنا، بیان بازیاں کرنا، حجت پہ کھا رہنا،
کہ میری ہی چلنا، کسی کی نہیں چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ خیل و خال، کریت کریت کر باریکیاں نکال رہے، باریک سیدھا سادہ دین ہے، عمل کرو۔ آپ فتوے مت دو، یہ جائز ہے وہ جائز ہے، آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی، حج بھی نہیں ہوتا، یہ فتوے مت دو خدا کے لیے، خیل و خال مت کرو آپ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونچ نیچ رکھی ہے دنیا میں، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، بہت ضرورت پڑی سوال کرے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی زندگی میں مانگنے کی عادت مت ڈال لو۔ تم مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کثرت سوال سے بچے رہو، کہ منگتے رہے منگ کر زندگی گزارے، محنت نہ کرے۔ بلکہ اللہ کے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہٹا ہے، کٹا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ایک جو ہے کلہاڑی دی، اپنے ہاتھ سے اسے لکڑی بنائی اور کہا بھائی جاؤ اس سے محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں خیر و برکت دے گا۔ کثرت سوال سے بچو۔ تیسری چیز وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، مال اللہ کی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کی دولت بنایا ہے، آپ مدد کیے اپنے خاندان کی، ضرورت مندوں کی، یہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ مال کی حفاظت کریے اور ویسٹ، مبذرین، سورہ فرقان میں آخری میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی، برباد کر رہے پیسہ، یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حفاظت کرو، خبر اس کے کہ یہ مال ضائع نہ ہو جائے، مال کی اللہ کی نعمت ہے، اس کی یہ تین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ بیکار کے بہا سے کرنا، تیسری کثرت سوال سے بچنا، اور مال کو اضاف یہ ہے ویسٹ کرنا، دکھاوے کے لیے، شان کے لیے، جہاں بچا سکتے ہیں بچانا چاہیے، کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تین باتوں سے جو ہے بچے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان حدیث پر، اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔